اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأكرمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کے آخر میں تابوت کی برآمدگی ہے، لہٰذا تفصیل سے کسی دعا کا موقع نہیں ہو پائے گا، تو ابتدائی کلام ہی میں توسل کرتے ہیں اس ہستی سے کہ جن سے رسول اللہ بھی متوسل ہو جاتے تھے. ان کی حاجت کے لیے جب وہ خود سجدے میں جا کے دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم اغفر لعلی بحق علی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو علی کی مشکل کو حل فرما دے. تو جہاں انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین نے توسل اختیار کیا مولا کائنات سے، آج کی شب ہم اسی سلسلے میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع ما شاء یا وجیہا عند اللہ اشفع. نجف کا ایوان طلع سوچ کے پڑھئے گا آخری. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. نعرہ صلوات. مولا علی علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر ایک اور مل کے بلند تر صلوات بھیجئے گا. سلسلہ کلام اپنی تیسری منزل میں داخل ہو گیا. آج کی شب اور کل کا دن وہ ہے کہ جس کے لیے ایک کرسچن شاعر نے یہ کہا کہ آج علی دنیا سے رخصت نہیں ہو رہے، عدالت اٹھ رہی ہے دنیا سے. ابن عباس نے کہا هذا اليوم نقص العلم والفقہ من ارض المدینہ. آج کا دن فقہ اور علم
سرزمین مدینہ سے یعنی حجاز سے اٹھ گیا۔ علی عالم نہیں، علی عین علم ہے۔ تو آج علم اٹھ گیا، آج فقہ ختم ہو گئی۔ دو طرح کے معاملات کی وجہ سے لوگ حسد کرتے رہے مولا علی سے، ایک ان کے فضائل کی وجہ سے اور ایک ان کی ذوالفقار کی وجہ سے۔ جبکہ رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے کہ پروردگار تو لوگوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت ایجاد فرما۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار ان کے دلوں کو موڑ دے علی ابن ابی طالب کی طرف، مائل کر دے ان کے دلوں کو مولا علی کی طرف۔ اور جب رسول اللہ یہ دعا مانگتے تھے تو سورہ مریم کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، آیت نمبر 96 نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں سیجعل بہت جلد ہی لہم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ان کے دلوں میں مودت پیدا کر دے گا۔ یہ ودا اسی مودت کے لفظ سے، لیکن دو شرطیں ہیں، ایمان بھی رکھو عمل صالح بھی رکھو، تب جا کر علی کی محبت نصیب ہوگی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا جو امر ولایت ہے وہ مشکل ہے، اور مستصعب مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہے کہ ہمارے فضائل سخت بھی ہیں، مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ان امرنا صعب مستصعب، ہر ایک اس کا تحمل نہیں کر سکتا، لا یتحملہ، اس کو تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض جگہوں پر ہے کہ لا یقر بامرنا، ہمارے امر کا اقرار نہیں کر سکتا کوئی مگر یہ کہ نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ایک مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے امر کو تحمل وہ کر سکتا ہے جو نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو یا ایک ایسا مومن ہو، عبد مومن، کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہو۔ ایسی کثرت سے احادیث ہیں، ایک نہیں ہے، کثرت سے احادیث ہیں کہ ہر ایک تک وہ امر پہنچتا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے بار بار دعا فرمائی اس خاطر، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب فتح مکہ تک بات پہنچی تو دیکھیں معاملات اب بہت زیادہ مکس بھی ہو چکے تھے، اس لیے کہ دو لوگ تھے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، دو طرح کے لوگ، ایک تھے مکہ والے ایک تھے مدینہ والے، دونوں کی وجوہات بھی قدرے مختلف تھیں۔ البتہ یہ کہ مدینہ والے اور مکہ والے، ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ایک ہی تھا، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے، ان کے قبیلے ایک ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، لیکن ایک درمیان میں مذہبی دیوار حائل ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں کفار رہتے تھے، مدینہ میں مسلمان رہتے تھے، تو ان کا آپس میں ملنا جلنا برہنہ نہیں تھا، چونکہ مکہ والے مدینہ کی طرف نہیں جاتے تھے، مدینہ والے مکہ کی طرف نہیں جاتے تھے، لیکن وہاں پر کافر ہیں، یہاں پر مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد وہ جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی، اب ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اب ان کی محفلیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ تو اب میں نے عرض کیا نا کہ زبان وہی، کلچر وہی، خاندان وہی، اٹھنا بیٹھنا وہی، تو اب آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بظاہر مسلمان بن گئے ہیں اب، اور وہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں پہلے سے ہیں، تو اب ان کی محفلوں کا موضوع کیا ہے؟ ان کی محفلوں کا موضوع ہے کہ جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے، جب کوئی محفل ہوتی ہے، تو ان کا جو کامن اینیمی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں، ہمارے ماموں کو مارا علی نے، کوئی کہتا ہے ہمارے چچا کو مارا، کوئی کہتا ہے ہمارے بھائی کو مارا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو مارا، کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان والے کو مارا۔ تو مکہ والے اس طرح سے شکوہ کرتے ہیں علی کا، اور جب مدینہ والے جو بظاہر رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی جب باتوں کو سنتے تو وہ کہتے یہی ہیں سامنے سے کہ بھائی کیا بتائیں، جو کل ایمان تھا وہ علی بن گئے، خیبر میں علم علی کو مل گیا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، رسول اللہ نے علی کو، میں وہ مشہور حدیث سنا رہا ہوں جو شیعہ سنی متفق علیہ حدیث، تاکہ کسی کو کوئی کنٹروورسی نہ کریٹ ہو، یہاں پر ڈاؤٹ نہ رہے۔ تب کیا کیا جائے کہ یہ ساری فضیلتیں تو علی لے گئے، تو اب آپس میں ان کے درمیان ایک مشترکہ معاملہ یہ ہے کہ سارے فضائل مدینہ والے سمجھ رہے ہیں کہ علی لے گئے، اور مکہ والے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد آس پاس کے پہلوان سرما تھے سب کو علی نے مارا۔ تو آپس میں اب یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے اور زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے معاملہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑی سامنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کلاس میں 10 لوگ ہیں، بچے ہیں، اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے ٹاپ پوزیشن پر ہے اور ہمیشہ ہی وہ ٹاپ پر آتا ہے، تو ایک دو تو شاید کوئی نیک دل بچے ہوں گے کہ جو اس کے لیے احترام کے قائل ہوں گے، لیکن باقی 8-10 جو ہے نا اس کے جلنے والے ہوں گے کہ بھائی اسی کا نام کیوں آتا ہے، اسی کی تصویر کیوں آتی ہے۔ ایسے ہی ہوگا یا نہیں؟
تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو سہنا، اس کو تحمل کرنا. تو اب معاملہ ان کے ساتھ یہی ہو گیا، اور اتنا زیادہ یہ اندر معاملہ بند رہا ہے اور ابل رہا ہے. یوں کہوں تقریباً سب کو اندازہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کیا اعلان کرنے والے ہیں، اور پوری کوشش ان کی ہے کہ کسی طریقے سے اعلان روکا جائے، یہ اعلان نہ ہونے دیا جائے. یہ غدیر کا معاملہ اتنا آسان نہ سمجھے، اس پر قرآن کی سند موجود ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. دیکھیں سرکاری طور پر خطرے کو ایکسپٹ کیا جانا معمولاً نہیں ہوتا ہے. یوزولی آفیشلی کسی خطرے کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ جناب زواجر الشیرہ میں خطرہ ہے، لیکن اس کو اس انداز سے ایکسپٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس کو انڈورس نہیں کیا گیا. حالانکہ زواجر الشیرہ میں خطرہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ وہاں پر اعلان کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے مثلا مولا علی کا، اور کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو دعوت الشیرہ میں خطرہ ہے، لیکن اس وقت یہ آیت نہیں آئی ہے. ہجرت کے موقع پہ خطرہ، اس وقت آیت نہیں آئی ہے. یہ بدر پہ خطرہ ہے، احد میں خطرہ ہے، خندق میں خطرہ ہے، خیبر، ہر جگہ خطرہ ہے، لیکن یہ آیت نہیں آ رہی ہے وہاں پر، اس لیے کہ وہاں پر بچانے والا علی ہے. اب علی ابن ابی طالب کی ولایت پر معاملہ ہے، تو بچانے والا خدا ہے. میرے ساتھ وقت آج محدود ہے، اعمال کی شب بھی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ بہت تفصیل سے بہت زیادہ کوئی تفصیلی موضوع کو پھیلا دوں. چاہتا بھی ہوں کہ بس آہستہ آہستہ سمیٹوں موضوع کو. تو یہاں پر آفیشلی اس بات کو انڈورس کیا جانا اور ایکسیپٹ کیا جانا کہ یہاں پر کوئی خطرہ موجود ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ اعلان کیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہے، ہم آپ کو بچائیں گے، لیکن آپ اناؤنس کیجئے. وہاں پر باقاعدہ مولا علی کی دشمنی پر گویا ایک آرگنائزڈ وے میں کام ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نہ ہو سکے یہاں پر اناؤنسمنٹ. اور اب میں لفظ اگر استعمال کر سکوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے شان رسالت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، یعنی رسول اللہ کو بھی پریشرائز کیا جائے، اور حتیٰ یہاں تک معاملہ پہنچا دیا جائے کہ بعد میں اگر رسول اللہ حدیث قرطاس، قلم اور کاغذ مانگے تو انہیں نہ دیا جائے وہاں پر. یا آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ رسول اللہ یہ کہیں کہ مجھے تمہاری گمراہی کو ختم کرنے کے لیے کہ تم کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو، مجھے قلم و کاغذ لا دو تو میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں. تو غدیر میں تو رسول اللہ نے اعلان کر دیا اور حکم خدا تھا کہ آپ اعلان کیجئے، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اور آپ نے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ بہت ہی سخت اناؤنسمنٹ ہے. یہ در حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور ہم جیسے خطبہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ آیا کریں کہ یہ بات اگر پڑھی جا رہی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، کوئی کام کی بات ہو جائے. دیکھیں آپ جس کو کام کی بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ ساری کام کی باتیں اگر علی کو مائنس کر دیں تو بیکار کی باتیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کسے کام کی بات سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، یعنی راتوں میں عبادت کرنے والا ہو اور دن میں روزہ رکھنے والا ہو، اور کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دینے والا ہو، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا ہو، اور جہاد کرنے والا ہو، یہ ساری کام کی باتیں ہیں نا. علی کو مائنس کر دیجئے، سب بیکار کی باتیں ہیں. کون منہ جہنم میں گر جائے گا. تو اس لیے کچھ بھی تھا، رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا غدیر میں کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، اور یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ پورا ہو کر رہے. یاد رکھیے گا یہ، کیونکہ انسانوں کی ہدایت بعد میں منحصر ہے اس بات پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، اور نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ۔ تو رسول اللہ نے وہ اعلان تو کیا، اب وہ جب اعلان ہو چکا ہے اس کے بعد بھی جرأتیں آپ دیکھیے، اس کو بڑا سیریسلی دیکھیے گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ وہاں سامنے قلم و کاغذ مانگے اور سامنے سے کوئی اتنی بڑی بات تہمت کے طور پر کہے اور ایسا لفظ استعمال کرے کہ جو میں ممبر سے بیان کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں تھوڑا سا۔ اور کیا یہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں؟ اور جس نے بھی کہا، وہ جس نے کہا وہ پتہ ہے کتاب میں اور تاریخ میں موجود ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں، اب یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مجلس میں، کوئی ایک اٹھ کر کوئی بدتمیزی کر دے مجھ سے تو آپ کیا رہنے دیں گے اسے؟ آپ کہیں گے ذرا سائڈ پہ آئیے، آپ نکلے باہر، ہم دیکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں۔ وہاں کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم و کاغذ دو، سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہذیان بکرے، آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور کوئی سامنے سے ہے نہیں کہنے والا وہاں پر۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے کیوں نہیں کہا، لیکن کوئی اور نہیں ہے کیا کہنے والا کہ تمہاری جرأت کیسے کہ تم رسول اللہ کے لیے کیا بات کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن بغض علی کی، یہ جو پارٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اطراف میں آس پاس وہی اسی قسم کے لوگ ہیں۔ آپ سوچئے رسول اللہ کس پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔ تو غدیر کا معاملہ بھی اتنا سخت ہے۔ اچھا، غدیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے ہم آپ کو بچائیں گے، جبکہ وہاں پر سارے 3 سٹارز موجود ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں، وہ سارے 3 سٹارز وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خطرہ ہے یہاں پر، تو آپ اعلان کیجئے۔ اور رسول اللہ نے اعلان فرمایا۔ بعد میں حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے لکھنے کے لیے 2 قلم کاغذ نہیں دیا گیا۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں قلم کاغذ لا کر دے دیا؟ یقین فرمائیے اگر علی ابن ابی طالب یہ کام کر دیتے تو علی بھی قتل ہوتے اور رسول اللہ بھی قتل ہوتے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یہ کہ جب آپ سامنے کسی شخص پر نعوذ باللہ من ذالک اس کی دماغی کیفیت پر شک کا اظہار کر دیں تو بعد میں اگر وہ کچھ لکھ کے بھی دے دے تو اس کی کیا اتھینٹسٹی رہ جاتی ہے؟ اب سوچیں کتنا بڑا دشمن نے حربہ استعمال کیا کہ بھئی یہ تو ابھی اپنے سینسس میں نہیں، یہ تو بہت زیادہ بخار میں مبتلا، اپنے سینسس میں ہے نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک ہذیان بکرے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو لکھ کے بھی دے دیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ہذیان میں لکھ دیا تھا، تو اس تحریر کی پھر حیثیت کیا رہ جائے گی؟ آپ دشمن کا حربہ دیکھیں۔ اور پھر رسول اللہ نے تیسرا کام یہ کیا کہ اسامہ کے لشکر کو تیار کیا، کہ اسامہ کا لشکر، چونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ سارے جو فتنہ پرست ہیں نا ان سب کو بھیج دو مدینہ سے باہر۔ اب ویسے تو 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، میں ویسے سوا گھنٹے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن 1.25 گھنٹے کی تقریروں میں بہت ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی کسی کو ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، میرے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، PDF پر، آن لائن بھی ہو سکتی ہیں، انگلش میں، اردو میں، سب جگہ ہر طرح کا مواد موجود ہے۔ آپ کو خود جا کے بھی کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہ تو میں فقط بچوں کے لیے کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ابھار رہا ہوں اور آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ ہر کس و ناقص سے دین نہ لینے بیٹھ جائیں۔ وہ کل بریانی والی مثال دی تھی جو بڑی پاپولر ہوئی، تو آج اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بھائی اعلان ہوا کہ مجلس کے بعد بڑی بہترین پھر بریانی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب بس روز وعدے پہ ٹرکھا دیا، عجب کیا، غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ لیکن اب آپ سب تیار ہیں کہ بھائی مولانا جلدی مجلس ختم کریں، یہ بات ختم ہو تو ہم جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا نیاز سیر کریں، ہم جا کے اس میں دسترخوان پہ بیٹھیں اور نیاز کھائیں۔ تو اچانک درمیان میں کسی نے خبر دی کہ وہ جو بریانی تھی نا اس میں کسی نے پوٹیشیم سائنائڈ ملا دی ہے۔ اب آپ جا کے کھا لیجیے، آئیں گے؟ نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ یہ جو اسلام تھا نا بڑا خوبصورت، جو رسول اللہ نے اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیں دیا تھا، اس پر آپ ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ والا اسلام لیجیے جو آپ چاہتے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں لیتے وہاں سے؟ اس لیے کہ اس میں بغض علی کا پوٹیشیم سائنائڈ ملایا ہوا ہے۔ کیا کریں ہم؟ یا علی ہے تو بہت اچھا اسلام، لیکن اس میں آپ نے بیچ میں زہر ملایا ہوا ہے بغض علی کا۔ تو جو بنی امیہ والا جو اسلام ہے نا وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر پر اسلام کی پالش ہے، وہ کفر پر اسلام کی پالش لگا کے آپ کو دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم ہر کس و ناقص سے اسلام نہیں لے سکتے۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، تو یہاں پر ہر معاملے میں دفاع پر آنے والے انہوں نے یہ کہا
کہ جناب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے چلے جاتے رسول اللہ کو چھوڑ کے. رسول اللہ کا آخری وقت تھا. تو آپ خود سوچئے گا کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ مر رہا ہو اور اس کا بیٹا ہو, یہ ہوتا بھی ہے کہ بھائی فرض کیجئے کہ باپ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, حیدرآباد میں, لکھنؤ میں ہے, اور فرض کی طبیعت خراب ہے اور بیٹا وہاں پر گیا ہوا اور لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری سانسیں ہیں, تو چاہے باپ کی کہہ بھی رہا ہو کہ بھائی تم ٹھیک ہے آسٹریلیا واپس چلے جاؤ, اپنی جاب پہ چلے جاؤ, وہ کتنا بھی اصرار کرے لیکن بیٹا نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ حسرت ہی رہ جائے کہ باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکوں. فرض کیجیے اگر 1-2 دن میں انتقال ہو جائے. تو اگر اسامہ کا لشکر اسی خاطر ہے رکا ہوا مدینہ کے باہر, 10,000 کا لشکر ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہم چلے جائیں رسول اللہ کے پیچھے انتقال ہو جائے تو رسول اللہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے, تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جہاں رسول اللہ کے وصال کی خبر آئے تو پورا مدینہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا رسول اللہ کے جنازے پر. مدینہ میں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پہ سب رسول اللہ کے جنازے, پورا جو اسامہ کا لشکر 10,000 کا وہ آگے رسول اللہ کے غسل و کفن میں, وہ سب آگے رسول اللہ کے جنازے میں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بیٹا تو وہاں کراچی لاہور میں ہے, جہاں نہیں رہا باپ کے کہنے پر, جہاں باپ کا انتقال ہوا باپ کے جنازے پہ بھی نظر نہیں آ رہا, تو اب واپس آسٹریلیا گیا بھی نہیں, باپ کے جنازے پر آیا بھی نہیں, تو کیوں وہاں موجود ہے؟ کوئی جائیداد کا چکر ہے باپ کے بعد کہ وہ کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے, کاغذات الٹ پلٹ یہ کہ کوئی جائیداد ادھر ادھر سے غصب نہ کر لے, میں ہڑپ کر لوں سب سے زیادہ. تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ بعد از وفات رسول جو جنازے میں نہیں آئے تھے اور وہاں اسامہ کے لشکر میں بھی نہیں جا رہے تھے, وہ کیوں نہیں جا رہے تھے وہاں پر؟ اس لیے کہ ایک منصوبہ بنا ہوا ہے, اور اس منصوبے کو انہوں نے ظاہری طور پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی, اور پھر جو امامت کا راستہ تھا وہ خلافت میں بدل گیا. اب جہاں جو خلافت میں بدلا ہے نا راستہ, اس میں بھی ایک جملہ سن لیجئے گا, پھر کہلائے خلفائے راشدین. یہ وہ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا, رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو کچھ راشد کو غیر راشد کیوں ہیں؟ بھائی مثال ہے, یعنی ایسا ہو کہ اگر میں آپ کے گھر آیا, نماز کا وقت ہوا, تو ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے, آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نہ ادھر نہیں, یہ ایک نماز کا مخصوص ہم نے حجرہ رکھا ہوا ہے, وہاں یہ نماز پڑھنے کے, وہ پاک صاف بالکل ہے, اطمینان ہے وہاں پر, تو ہم چلے گئے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے مسجد بنوائی ہے اور میں مسجد میں آیا ہوں اور ہم نے بعد میں یہ کہا کہ جناب ہم 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز تو پڑھ لیں, نماز پڑھنے کا نہیں مولوی صاحب یہ نہیں, یہ مسجد کی پاک جگہ یہاں پر ہے. ہم کہیں یار مسجد میں بھی کوئی پاک ناپاک ہوتا ہے کیا؟ یار انبیاء میں تو راشد غیر راشد ہوتے نہیں ہیں, خلیفاؤں میں راشد غیر راشد کہاں سے آ گئے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی. یہ کیا بات ہے کہ کوئی راشد ہے کوئی غیر راشد ہے؟ بھئی اگر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو سارے راشد ہونے چاہیے. یہاں آئیے سلسلہ, حضور نے جن خلفاء کا اعلان کیا, اولہم علی آخرہم مہدی. اور ابھی میڈیا پر آف ایئر البتہ ایک معزز اہل سنت عالم دین سے بات ہو رہی تھی. میں ان کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ وہ جتنا ہم نے انہیں پایا حق کو قبول کرتے ہوئے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت میں نام نہیں لوں گا بعض مسئلے تو ویسے کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہے, لیکن بہرحال میں بات آپ کو سناؤں تو حتیٰ ان سے جب جنگ صفین کے معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم حق تو مولا علی کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو جب حق مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سمجھتے ہیں تو لیکن ہم حاکم شام کے بارے میں انہوں نے کہا سکوت اختیار کریں گے, اس لیے کہ صحابی رسول تھے, تو اب سکوت اختیار کریں گے, کچھ نہیں کہیں گے ان کے بارے میں. تو چونکہ ان کا اس حوالے سے احترام رہے گا کہ صحابی رسول ہیں, تو میں نے ان سے ایک بات گزارش کی کہ جو ان کے دل پر لگی اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے تو اللہ کر اس کا ایک اچھا نتیجہ بھی نکلے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا احترام تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہم صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم سے پوچھ لیجئے پہلے. آپ نے جو ڈیفینیشن کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی نے 1 گھنٹہ بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے تو صحابی رسول ہے. آپ جسے صحابی کی سند دینا چاہتے دیجیے, لیکن ایک اس میں شرط کا اضافہ کیجیے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو, کہ وہ مومن اور سے زیارت کی ہو, اور بعد از وفات رسول کم از کم پنجتن سے نہ لڑا ہو.
کم از کم پنجتن سے نہ لڑا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ بات تو آپ کی اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا ایمان سے بتائیے گا, آپ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں کہ یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی والایمان مخالط لحمک و دمک مخالط لحمی و دمی. اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے. ارے بھائی جب علی کی جنگ رسول اللہ کی جنگ ہے تو یہ عجب صحابی ہے جو رسول اللہ سے لڑ بھی رہا ہے اور صحابی رسول بھی ہے. سمپل. وقت بہت کم رہ گیا, جلدی جلدی میرے ساتھ چلیے گا. تو بظاہر تو مولا علی علیہ السلام کی جو خلافت کا حق تھا وہ غصب کر لیا, اور اس میں دنیاوی اعتبار سے انہیں ایک طرح کی کامیابی تو مل گئی کہ اپنا سسٹم انہوں نے شروع کر دیا. ہاں اتنا ضرور تھا کہ مانتے ضرور یہ تھے کہ ہم میں سب سے عالم علی ہیں, ہم میں سب سے اقضا علی ہیں, سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں, سب سے کریم علی ہیں. اس لیے بار بار جو اپنے کیسز تھے وہ لاتے تھے علی کے پاس. تو علی ابن ابی طالب کبھی کسی کی جان کو بچاتے تھے, کبھی کسی کی عزت کو بچاتے تھے, اور اسے غلط فیصلے کرنے سے بچاتے تھے. تو یہ سب علی ابن ابی طالب کر رہے تھے. اقضاکم علی بار بار کہتے تھے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہیں سب سے زیادہ اقضا یعنی قاضی, سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں. تو وہ فضائل کو مان رہے تھے لیکن علی کو حاکم نہیں ماننے کو تیار تھے. بالکل مشرکین مکہ کی طرح جو رسول اللہ کو صادق اور امین تو مان رہے تھے, لیکن رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے. تو محمد کو رسول ماننا اور ہے, صادق اور امین ماننا اور ہے. علی کو سب سے بڑا عالم ماننا اور ہے, سب سے بڑا سخی ماننا اور ہے, سب سے بڑا کریم ماننا اور ہے, شجاع ماننا اور ہے, حاکم اور ولی ماننا اور ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں تو اتنا کہوں گا جب سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. ایک منزل وہ آئی کہ حالات نے پھر ایسا رخ بدلا. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ وہ بنی امیہ کا خاندان کے جو رسول اللہ کے 23 برس کی تبلیغ میں 20 سال تک رسول اللہ کا دشمن رہا تھا, وہ رسول اللہ کے وصال کے 10 سال کے اندر اندر گورنری پر آ چکا تھا, اسلامی گورنری پر. تو شام کی گورنری ان کے پاس جا چکی تھی, اور یزید ابن ابی سفیان کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان گورنر بنا, اور یہ سلسلہ بنی امیہ کے بعد جب حکومت پہنچی تو 100 سال تک جاری رہا, اور 100 سال تک 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوتا رہا. یعنی جمعے کے خطبے, عید بقر کا خطبہ, بقرہ عید اور عید الفطر, کم از کم یہ 2 عیدوں کے خطبے, اور ہر جمعے کے خطبے میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا. اچھا جو سب و شتم کرنے والے تھے, وہ جب خطبہ دینے والے تو وہ عالم تھے نا, انہی عالموں میں سے کوئی راوی بنا, کوئی محدث بنا, کوئی مفسر بنا. اب ان کا جو تفسیر کا پوائنٹ ہے یا ان کا جو حدیث کا پوائنٹ ہے, اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ مولا علی سیاست پر ہے, جو ہمارا موضوع ہے. اور معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ پھر یہ طے کیا گیا اصولوں میں کہ جو علی کی مدح میں حدیثیں بیان کرے اس کی گواہی کو قبول نہ کرو, اور پھر کچھ اور نام لیے گا کہ ان کی گواہی پر اگر کوئی ان کی مدح میں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو انعام دو, اس کو اکرام دو, اس کو عہدے دو, اس کو عزت دو. یہ تو معجزہ ہے کہ آج تک مولا علی کا ذکر ہم تک پہنچ گیا. مولا علیہ السلام کا کوئی اور معجزہ آپ کے سامنے نہ ہو, لیکن یہ معجزہ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. علامہ ہلی سے جب پوچھا گیا کہ مولا علی کے بارے میں بیان کیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں کہ دشمنوں نے جس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے جس کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے, لیکن آج بھی شرق اور غرب علی ابن ابی طالب کے فضائل چھپو رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ایک طرف حالات نے ایسا پلٹا یوں بھی کھایا کہ جو غیر متوقع تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ظاہری خلافت آئی, جبکہ علی ابن ابی طالب اسے رد کر رہے تھے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تھا میں سناتا کہ کیوں حالات ایسے بنے کہ جب بنی امیہ ہی کے خاندان میں سے تیسرے خلیفہ وہ جب خلافت پر آئے, اور پھر جب انہوں نے خلافت کو جو طریقہ اختیار کیا اس میں اتنا زیادہ نیپوٹزم تھا اور اس میں اتنی زیادہ بندر باٹ تھی آپس میں کہ پھر حالات ایسے شدید ہو گئے کہ بصرہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے, کوفہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے, مدینہ والوں نے اپنا ریبیلین وہاں پر ہو چکا تھا.
ان تمام تر حالات میں جو ان کو قتل کرنے کے اصل ذمہ دار تھے، بعد میں وہی ان کا کرتا لے کر علی سے جنگ کرنے کے لیے خون عثمان کا قصاص لینے کے نعرے پہ کھڑے ہو گئے، جبکہ ان تمام حالات میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ بارہا کہتے رہے کہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ چاہے کوئی کیسا ہی خلیفہ ہو اس کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے اور اس پہ پانی اور کھانا بند کیا جائے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام تھے کہ جو حسن اور حسین کے ذریعے سے کھانا اور پانی وہاں تک پہنچاتے تھے، اور ان کی جو خود بیوی ہیں جن کا نام نائلہ ہے، وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو مروان کی بات زیادہ نہ سنو، علی ابن ابی طالب کی بات سنو۔ 49 ڈیز تک اس خلافت میں محاصرہ رہا ان کا، اور پھر ان کو مار دیا گیا، اور پھر ان کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور بعد میں پھر حتیٰ غیر مسلموں کو قبرستان میں بعد میں دفن کیا گیا کہ جس میں سے دیوار کو ہٹا کر پھر وہ مسلمانوں غیر مسلموں کا قبرستان ایک بنا دیا گیا۔ یعنی میں نے 2 منٹ میں آپ کو حالات بتلا دی، اس پہ ایک مجلس چاہیے پوری۔ اور پھر امیر المومنین کے پاس آئے کہ یا علی اب آپ خلیفہ بنی۔ اب سن لیجئے گا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے جمل پر، میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس، کہ یا علی ہم آپ کے پاس آئے کہ اب آپ اس حق خلافت کو لے لیجیے۔ اور علی ابن ابی طالب نے وہ مارکۃ العرا جملہ کہا کہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ تم مجھے کیا خلیفہ بناؤ گے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام مبین بنایا، تم کیا بناؤ گے مجھے، تم کیا مجھے خلیفہ بناؤ گے؟ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کے نگاہ میں بکری کی چینک سے زیادہ حقیر ہے۔ خدا کی قسم کسی نے دنیاوی حکومت اور خلافت کو اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا علی ابن ابی طالب نے کیا۔ ماشاءاللہ، سنتے جائیے گا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس آپ کی شکایت کریں گے، تو علی نے کہا کہ تم میری شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری اللہ کے سامنے۔ کہا ہم یہ شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے، اب حالات ایسے ہو گئے تھے، تب بھی علی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر حجت تمام کروانا چاہتے ہو، میری سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہو رہی، واضح سمجھ میں آ رہا ہے، میں اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ زیادہ بات پہنچا سکوں۔ تو جب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اچھا اب تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو اگلے دن آ جانا کہ بیعت ہوگی مدینہ میں ممبر رسول پر، اور ممبر رسول پر ایسے بیعت ہوگی کہ کچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جیسے پچھلی خلافتوں میں ہوا تھا کہ لوگ اپنی اپنی جب بیعت لیتے تھے تو وہ رسول اللہ کے زینے کو چھوڑ کر نیچے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ جیسے بھی تھے لیکن وہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھیں، لہٰذا ایک زینہ نیچے، پھر ایک اور زینہ نیچے، پھر ایک اور زینہ نیچے۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور پہلے زینے پر قدم رکھا، اور دوسرے پر قدم رکھا، اور تیسرے پر قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور علی پہنچے وہاں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ ابھی علی نے کچھ کہا نہیں، لیکن اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ چوتھی خلافت ہو، لیکن علی کی نگاہ میں بعد از وفات رسول پہلی ہی خلافت ہے۔ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے تم مجھے چوتھی خلافت دے رہے ہو، میں یہ چوتھی خلافت نہیں لے رہا ہوں تم سے، میں آیا ہوں رسول اللہ کے بعد پہلی خلافت پر جو خلافت بلا فصل ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے ایک وہ جملہ کہا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اتنی اچھی اور آسان عربی ہے کہ آپ بھی اس کا لطف محسوس کریں گے۔ مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ اور پھر کسی نے اٹھ کر کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ کہا ماہذ الاوار، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بزرگ ہوتے ہیں۔ یہاں سے علی بن ابی طالب کی خلافت کا آغاز ہوا۔ اور جب اب میں نے آپ سے کہا تھا، میں اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہوں، 2 گروہ تھے جو بغض علی اور حسد علی سے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مدینہ والے جنہیں فضائل سے تکلیف ہوتی تھی علی کے، اور ایک مکہ والے جنہیں علی کی تلوار سے تکلیف تھی۔ یعنی ایک وہ کہ جو فضائل کی مار کھا چکے تھے، ایک وہ کہ جو تلوار کی مار کھا چکے تھے۔ اور جب علی بن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو جو فضائل کی مار کھا چکے تھے ان کی نمائندہ بن کر ان کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی، اور جو تلوار کی مار کھا چکے تھے ان کا نمائندہ بن کر اس کا بیٹا میدان میں آیا، جس سے جمل بھی ہوئی اور پھر صفین بھی ہوئی۔ یار اتنا آسان میں کر نہیں سکتا تھا تاریخ کو جو میں نے کر دیا۔ یہ جمل اور صفین سمجھ میں آ گئی؟ یہ خون حضرت عثمان کا تو جو کرتا تھا وہ تو فقط ایک بہانہ ہے،
اگر مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتل موجود ہیں تو آپ بصرہ میں کیوں جنگ لڑنے جا رہی ہیں اور جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ؟ حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے. حضرت زبیر سے ان کی بڑی بہن کا ازدواج ہوا ہے، حضرت طلحہ سے ان کی چھوٹی بہن کا ازدواج ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپس میں اس طرح سے رشتہ داریاں ملتی ہیں. اور مولا کائنات نے حد الامکان کوشش کی کہ اس جنگ کو اوائڈ کیا جائے. یہاں تک کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو چکے تھے، کاش میں پوری جمل آپ کو سنا سکتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کرو، اس پر بحث نہ کرو. ارے کیسے بات نہ کرے؟ ایک طرف 20,000 کا لشکر، ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، 10,000 وہاں پر قتل ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بات نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 اس میں مارے گئے. بات واضح ہو رہی ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو تمہارے گزشتہ لوگوں پر، تو کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ تمام تر مسلمانوں کے لیے تمام تر احترام کے بعد میں اس بات کو عرض کرنے لگا ہوں. وہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہے. لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی جان ہو، اسی کی ہدایت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے انسان کو. تو ذرا آپ غور تو کیجئے. میں آگے بلا لوں لوگوں کو، تھوڑا سا آگے آ جائیے گا، دانے بانے جو تھوڑی سی جگہ بچی تھوڑا سا آگے. اللہم صلی علی. آخر میں مجھے اتحاد کے بارے میں بھی جملہ کہنا، اور یقیناً اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک بات کہوں گا میں، اور بڑی اہم بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو میں مکمل کر لوں. تو امیر المومنین وقت آخر تک یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کانفلکٹ کو ایوائڈ کیا جائے، اور مولا یہ کہتے رہے کہ دیکھو جن کے قتل کا قصاص لینے کے تم میرے پاس آئے ہو وہ تمہارے لشکر میں موجود ہے، مروان ابن حکم تمہارے لشکر میں. حتیٰ یہ بات جب میں نے انہی اہل سنت عالم سے تھوڑا سا ملفوف انداز میں کہی کہ دیکھیے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں اصل جو قاتل تھے وہ تو کہاں تھے، وہ تو اب کیا بیان کیا جائے. میں نے اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین. لیکن وہاں بغض علی کی آگ ہے، حسد ہے. خلاصہ سارا یہی ہے. مولا کائنات نے کہا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، تلوار نہیں چلائیں گے، تیر نہیں چلائیں گے کسی بھی صورت میں. اور پھر ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ یقین جانے گا مجھے اس کے علاوہ کربلا کے علاوہ اور کوئی مثال نظر نہیں آتی. پھر کہ مولا ایک طرف 20,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، کوئی بھی جب درمیان میں آئے گا تو سامنے سے کوئی تیر مارتے فوراً مارا جائے گا. مولا نے کہا لیکن ہم پہلے تیر نہیں چلائیں گے. کون ہے ہمارے لشکر میں سے ایسا جو اس بات کے لیے تیار ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے درمیان میں جائے اور کہے کہ آؤ قرآن سے بات کرتے ہیں؟ اور میں تمہیں بتلائی دے رہا ہوں کہ جیسے ہی تم قرآن کو لے کر درمیان میں پہنچو گے تو ہماری بات کو نہیں سنیں گے اور وہاں سے تیر برسائیں گے، تمہیں مار دیں گے. جیسے نہیں حسین ابن علی کے آگے حسین کے جانثار کھڑے ہوئے تھے تاکہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی حفاظت ہو سکے. امیر المومنین کے حکم پر عبداللہ ابن مسلم چلے. بعض جگہوں پر مسلم ابن عبداللہ لکھا ہوا ہے، مولا علی کے ایک صحابی. انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا مولا. اور قرآن ہاتھ پر لے کر آگے پہنچے اور کہا کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کر لو. اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہاں سے تیر برسے اور ان کی شہادت ہو گئی. بس مولا نے کہا کہ وہاں سے پہلا تیر چل چکا ہے اور مظلومیت کے عالم میں ایک مسلمان مارا جا چکا ہے. تو اب آؤ وہ ذوالفقار بے نیام ہوئی جو 25 سال سے نیام میں تھی. اور اس کے بعد علی نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بدر و احد و خندق و خیبر کے بعد میں تلوار چلانا بھول گیا ہوں؟ وہ شجاعت حیدری کہ علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار کو بے نیام کیا. اور علی نے کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں، اور میرے دائیں طرف مالک ابن اشتر اور بائیں طرف محمد ابن ابی بکر ہے، اور علی کے پیچھے حسن تھے، اور حسن کے دائیں طرف سبحان اللہ عمار یاسر، اور بائیں طرف میثم بن تمار، اور حسن سے پیچھے حسین، اور حسین کے دائیں طرف حجر ابن علی، اور بائیں طرف محمد حنفیہ. مولا نے کہا اب آتا ہے کوئی سامنے تو آئے. تھی کسی میں جرت کہ علی ابن ابی طالب نے اب جب وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے محمد حنفیہ سے کہا کہ جاؤ بیٹا اب قلب لشکر کو چیر دو. اور محمد حنفیہ علی کی دوسری زوجہ سے ہیں، بہت شجاع ہیں، لیکن بہرحال جب حملہ کرتے ہیں تو بار بار آگے بڑھتے ہیں، اور اتنا بھرپور تیروں کا وہاں سے حملہ ہے کہ ایک موقع پر آ کر رکتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے آگے حملہ کرتے ہیں تو پھر رکتے ہیں. مولا نے کہا ظاہر کو من امک کا، یہ تیری ماں کا تھوڑا سا ایک اثر ہے اس وقت.
اب جو مولا کا جملہ ہے وہی میں پڑھوں گا. بہرحال علی جیسا شجاع ہے، لیکن کہا کہ یہ تھوڑا سا اثر ہے کہ جو تمہارے قدم اس وقت رک رہے ہیں. یا اللہ، پہلے کہا تھا تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ آخری صف پہ نگاہ رکھنا، پہاڑ ہٹ جائے تو اپنے مقام کو نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. اور لشکر کی اس کھنکھناہٹ سے روب میں نہ آ جانا. لیکن محمد حنفی آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے ہیں. اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اسے اشارہ کیا کہ جو کائنات میں علی کے بعد سب سے شجاع تھا. حسن ابن علی، حسن ابن علی جن کی شجاعت پڑھی ہی نہیں جاتی. حسن ابن علی جب ایک اشارہ کیا مولا کائنات نے، اور پھر حسن لشکر پر ایسے قلب پر پہنچے کہ کبھی دفعتاً میمنہ پڑھتے اور میسرہ پڑھتے، اور پہلے حملے میں حسن نے پوری جنگ جبل کا نقشہ پلٹ دیا. یہ وہی بغض حسن تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے. یہ اسی بغض کا نتیجہ تھا جو جمل میں ہوا تھا. جمل فتح ہوئی ہے امام حسن کی تلوار کی وجہ سے. اور میں یہ کہہ چکا ہوں جملہ وہاں پی ایس بی کے ایک مجلس میں، لیکن یہاں پر اجتماع کچھ اور ہے تو میں کہہ دوں یہاں پر کہ جیسے حسن مجتبیٰ، کیا کہوں میں علی ابن ابی طالب ہماری جان قربان ہو، جیسے حسن مجتبیٰ فتح کر کے پہنچے پورے لشکر کو، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بیٹے نے کام کیا اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے، بھائی یہ میرے حصے میں آئے، یہ کامیابی میرے نام سے لکھی جائے. لیکن محمد حنفیہ کے جب چہرے پر دیکھا کہ تھوڑا سا شرمندگی کے آثار ہیں کہ میں نے تو حملہ کیا تو میں وہ کام نہیں کر سکا جو پہلے حملے میں حسن نے کر دیا، تو مولا نے خود یہ کریڈٹ لیا ہی نہیں، یہ حسن کو. سبحان اللہ. فرمایا اے محمد حنفیہ، ایک باپ کے لیے جیسے ہوتا ہے تربیت اولاد کا اہم نقطہ ہے کہ آپس میں اس طرح سے کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی میں اللہ نے کوئی صلاحیت، کسی میں کوئی صلاحیت. تو بہرحال امام حسن علیہ السلام کو تو خیر ایک معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے. تو محمد حنفیہ کے پاس جب ان کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی کے آثار تھے کہ میں نے تو حملہ کیا ہے لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا جیسے حسن کا حملہ کامیاب تھا، تو علی نے خود کریڈٹ لینے کے بجائے محمد حنفیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ فکر نہ کریں، مقابلہ دو برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے، آپ اور حسن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور آپ اور حسن میں اس لیے مقابلہ نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اسی جنگ کے دوران مروان ایک طرف بھی تیر مار رہا تھا، دوسری طرف بھی تیر مار رہا تھا، اور طلحہ کو مارا ہے خود مروان نے، کیونکہ وہ خطرہ سمجھ رہا تھا اپنے فیوچر کے لیے جناب طلحہ کو. تو طلحہ کو قتل کیا خود مروان نے تیر مار کے. مجھ سے فقط یہ نہ کہو کہ خطا اجتہادی ہو گئی اور آپس کے معاملات تھے بس. 10,000 لوگ مارے گئے ہیں، ایک طرف ام المومنین ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے. مجھ سے یہ نہ کہو کہ کارپٹ کے اندر ڈال دو بات ختم کرو، بس یہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ اس طرح سے بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں بہت واضح سی بات ہے، جب ایک شخص نے آ کے خود مولا علی سے کہا اسی جنگ میں کہ مولا یہ سمجھ میں، اے علی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف ایمکن اس نے نام لیے پھر کہ ام المومنین ہے، پھر طلحہ ہے، زبیر ہے، کیا یہ سب باطل پر جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا یہ باطل پر ہیں؟ اور ایک طرف آپ ہیں، آپ کا بھی بڑا مقام ہے، تو یہ کیسے ہے کہ آپس میں کون حق کون باطل میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس وقت علی ابن ابی طالب نے وہ جملہ کہا کہ جو کلام عرب میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کلام عرب میں کوئی فصیح جملہ کہا ہی نہیں گیا. مولا نے اس وقت اس کو دیکھ کے کہا کہ دیکھ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اعلی اعرف الباطل تعرف اہلا. اے شخص، حق اور باطل کا فیصلہ لوگوں کی قدر پہ نہ کیا کر. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کا فیصلہ کر. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ نہ کہ اتنا بڑا انسان ہے تو یقیناً حق پر ہوگا، نہیں. افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہ دیکھ. حق اور باطل اعرف الحق، پہلے حق کو پہچان تعرف اہلا، تو اہل حق خود سمجھ میں آئیں گے. پہلے باطل کو پہچان تو اہل باطل خود سمجھ میں آئیں گے. یہ نہ کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کیسے باطل پر ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اصول تاریخ میں ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو دیکھ کر فقط حق باطل کو فیصلہ نہ کر لیں، سوائے خود علی ابن ابی طالب کے. جہاں علی کی ہستی نظر آ جائے تو کیونکہ سند رسول موجود ہے. یہ جب واقعہ ہو چکا، پھر بھی ابھی زبیر باقی تھے اور کچھ لوگ باقی تھے، مروان، پھر حضرت عائشہ جو ہے وہ اونٹنی پر تھیں،
تو مولا کائنات نے کہا کہ جب تک یہ اونٹنی اس طرح سے باقی ہے، میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، کبھی بھی لوگوں کے ذہن میں جو ڈاؤٹ ہے یہ فتنہ یہ ختم نہیں ہوگا. لہذا مالک اشتر سے کہا کہ جاؤ اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دو، اور اپنے خاص صحابی کو اور بھیجا کہ جب ام المومنین زمین پر آئیں تو سہارا تم دینا. کیا کہنا کریم ابن کریم علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مالک اشتر جب آگے بڑھے اور اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، اور جب وہ جو محمل تھی وہ نیچے گری تو ایک شخص نے سنبھالا ام المومنین کو، اور جیسے سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں، مجھے اس طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ. اور چہرے سے جب نقاب کو انہوں نے الٹا تو محمد ابن ابی بکر ان کے اپنے بھائی تھے. علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ میرے لشکر میں کون ہے کہ جو ان کا محرم ہے. اب بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ علی کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہے. دیکھیں آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کنفیوز ہو جائے نا کسی بھی تاریخ کے معاملے میں، تو میں کہتا ہوں کہ جمل کے مقام پہ آپ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ وہاں ہوتے تو کس لشکر میں ہوتے. آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مولا علی کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کے لیے اپنے دل میں فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو کہاں ہوتے، کس لشکر میں ہوتے. صفین میں ہوتے تو کس لشکر میں ہوتے. مجھے یہ نہ کہیے کہ یہ بھی حق پر تھے وہ بھی حق پر تھے. اگر آپ وہاں ہوتے تو کسی نہ کسی لشکر میں ہوتے یا نہیں ہوتے. اور مجھ سے اگر پوچھنا ہے تو میرے لیے بہت کلیئر ہے کہ میں کہاں ہوتا. میرے لیے مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ میں کہاں ہوتا. بہت واضح ہے اور آخر تک زندگی تک کہتا رہوں گا کہ میں کہاں ہوتا. مجھے بعد میں کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی کیا علی سے خونی رشتہ داری ہے. تو میں نے کہا کہ جناب میری اتنی اوقات نہیں کہ میری علی سے خونی رشتہ داری ہو. اگر علی ابن ابی طالب اپنی گلی کے ایک ذرے کے برابر میں مجھے قبول کر لیں تو میری اوقات سے بڑھ کر ہے، لیکن میں ہوتا علی ابن ابی طالب کے لشکر میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جی بات میں ختم کرنے لگا ہوں. یا علی. انہوں نے حضرت زوج رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے علی آپ کے لشکر نے میرے کچھ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا اور وہ انہیں قتل کر دیں گے یا قتل کر چکے ہیں. شاید تاریخ میں جملہ ہے کہ آپ کے لشکر نے میرے قریبی لوگوں کو مار دیا. مولانا نے کہا کس کو؟ کہ عبداللہ ابن زبیر کو، مروان کو، عبداللہ ابن عامر کو. مولانا نے کہا نا اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا یہ سامنے ان کو پیش کر دیا، کہا آزاد ہیں، جاؤ لے کے جائیں لے کے جائیں. علی ابن ابی طالب کے سپاہی بعض حیران بھی ہوئے کہ یہ تو سارے فتنہ کرنے والے ہیں. مولانا نے کہا نا جانے دو، کہہ نہیں جانے دو، جانے دیا. اور پھر مدینہ بھجوایا انہیں 40 نقاب پوشوں کے ساتھ، اور محمد ابن ابی بکر ساتھ میں تھے ان کے بھائی. اور مدینہ پہنچ کر بھی ایک شکوہ بادال ان کی زبان پر رہا کہ میں رسول کی زوجہ ہوں لیکن علی نے 40 نامحرموں کے ساتھ مجھے بھجوایا. اور جیسے یہ شکوہ ان کی زبان پر آیا تو میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب کے، ان سب نقاب پوشوں نے جب نقاب کو الٹا تو اس میں کوئی مرد نہیں تھا، ساری عورتیں تھیں. یہ ہے علی، یہ ہے علی. بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں. اب میرے لیے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مجھے دین لینا کہاں سے، کوئی شک نہیں ہے. مجھے دین خالص مجھے ملے گا کہاں سے. اتحاد بین المسلمین میں جو فقط تاریخ کی نان کنٹروورشل شخصیت ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. علی کے نام سے کنٹروورسی نہیں ہوتی، علی کے نام سے کنٹروورسی ختم ہوتی ہے. 3 راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو مسلمانوں نے اختیار کیے ہیں. میں کسی پہ کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ اس وقت میں اتحاد کا ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، لہذا کمنٹ کرنا یہ اتحاد کے خلاف ہوگا. میں فقط بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا. ایک راستہ ہے امامت کا راستہ، کہ امامت کے راستے سے وہ خدا تک پہنچتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ امامت کے جو راستے میں ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا یہ گنجائش ہے کہ ہم ابتداء میں علی کو نہ مانیں اور دوسرے امام سے شروع کر دیں؟ تو فائدہ ہی نہیں ہے. پھر کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی. تو ان کے بھی پہلے علی ہیں. دوسرا راستہ ہے طریقت کا راستہ، جو باطن سے شریعت کو حاصل کرتے ہیں، وہ طریقت کا راستہ ہے. میں نے کہا نا میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا کون صحیح کون غلط. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم پیار امن محبت کی بات کرتے ہیں صوفیاء کرام. وہ طریقت کا راستہ ہے. اس میں 4 راستے ہیں، ایک قادریہ ہے، ایک نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے. ان سب سے آپ پوچھئے کہ آپ کے پیروں کے پیر کون ہیں.
جہاں کہیں عرس ہوتا ہے وہاں جا کر ان کا پورا سلسلہ جو طریقت کا ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے. اس میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے کہیں جا کے دیکھ لیجئے. چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں جائیے, چاہے خواجہ معین الدین چشتی کے ہاں جائیے, چاہے شمس تبریز کے ہاں جائیے, شاہ عبد اللطیف بٹھائی کے ہاں جائیے, ان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع سب سے پہلے مولا علی. بلکہ ایک سلسلہ جو وہاں پر معروف بھی ہے, میں نے کہا نا ابھی میں کوئی فقہی مسئلے میں نہیں جا رہا, حلال حرام کی بحث کرنے, قوالی. یہ جو قوالی ہے یہ قوال کے لفظ سے ہے. قوال عربی زبان کا لفظ ہے. قوال جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. قوال صیغہ مبالغہ ہے. قوال قول سے ہے, یعنی ایک بات بار بار ایک شخص کہنے والا کوئی ہو, بہت بار ریپیٹ کرنے والا ہو. جیسے جبار, جبار یعنی بہت زیادہ جبر کرنے والا. جیسے قہار, یہ سارے صیغہ مبالغہ ہیں. جیسے کرار, میدان میں ڈٹ جانے والا. جیسے فرار, بار بار بھاگ جانے والا. ویسے یہ قوال, بار بار ایک قول دہرانے والا. یہ جتنے بھی نسبی قوال ہیں نا پرانے, ان سے پوچھ لیجئے یہ قوال کا لفظ آیا کہاں سے, کون سا قول ہے جو تم بار بار دہراتے ہو. تو کہیں گے قول نبی ہے جو بار بار دہراتے ہیں. قول نبی تو بے شمار ہزاروں ہیں, کون سا قول نبی بار بار دہراتے ہو. وہ کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا. بعد میں اب اس بات کی گزارش کر دوں کہ بعد میں پھر اس میں بعض دفعہ حرام میوزک بھی شامل ہو گیا, کچھ ساز ایسے شامل ہو گئے جو ناجائز ہیں, وہ جائز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں اس کی شکل بدل گئی, لیکن اصل میں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا وہ مولا علی کے ذکر سے شروع ہوا تھا. آج اس بات کو رہتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ساری قوالیاں مولانا نے حلال کر دی, بہت ساری اس میں حرام جائز نہیں ہے اس وقت کی کیفیت میں, لیکن جو شروع ہوا تھا سلسلہ وہ وہاں سے شروع ہوا تھا. تو ایک ہے امامت کا راستہ, ان کے پہلے علی. طریقت کا راستہ ان کے پہلے علی. تیسرا ہے خلافت کا راستہ, ان کے چوتھے علی. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم 3 خلفاء کو مانے اور چوتھے کو نہ مانے تو کافی ہے؟ وہ بھی کہیں گے نہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ نے 4 خلفاء کو ماننا ہے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ 3 ہی راستے ہیں, امامت کا, طریقت کا اور خلافت کا. امامت اور طریقت میں مطلع علی ہے, خلافت میں مقطع علی ہے. تو علی ابن ابی طالب وہ جنکشن ہے کہ خلافت کے راستے سے جاؤ, امامت کے راستے سے جاؤ, طریقت کے راستے سے جاؤ, علی سے گزرنا ہے. ایسی کوئی نان کنٹروورشل شخصیت ملے گی تاریخ اسلام میں؟ تو ہم تو وہاں سے جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, جتنا ہو سکتا تھا اور جس رفتار سے ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ پہنچا دوں بات کو. والنٹیئرز کا ذاتی طور پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا بھرپور اہتمام ہو پاتا ہے. اور میں تو ہمیشہ وہ مثال دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, لیکن جو 2 آگے ان کے کھڑے ہوئے تھے اصحاب, سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین, ان کی وجہ سے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ خود تو بظاہر نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے بظاہر, لیکن ان کی وجہ سے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ والنٹیئرز کی یہ انہی کا ہی صدقہ ہے کہ وہ خود تو مجلس میں ڈائریکٹ نہیں حاضر ہو پاتے, خود ڈائریکٹ فرش عذاب میں نہیں بیٹھ پاتے, خود شاید ڈائریکٹ ماتم میں شریک نہیں ہو پاتے, لیکن اس اہتمام کی وجہ سے آپ یہاں سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو سیدہ کونین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ایک صاحب نے بہت اچھی بات کی مجلس سے پہلے کہ میں نے اپنے بچے کو سکھلایا کہ بیٹا جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی تم سے سلام کرے, وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا, وہ مولا کو نہیں مانتا, سلام کرے, دعا کرے, تمہارے ساتھ یعنی گفتگو کرے, تو اس کے ساتھ تم سلام دعا کر لو, اس کے ساتھ کبھی گفٹ ایکسچینج کرنا پڑ جائے کر لو, لیکن دوستی اس سے نہ کرو, دوستی علی کے چاہنے والے سے کرو. یہ آپ نے اگر اچھی طرح سے بچے کے دماغ میں بٹھلا دیا نا, تو پھر آپ نے بس یہ ایک اصول اس کو دے دیجیے. اس کے بعد اسے کہیے کہ بیٹا آپ نے برتھ ڈے میں جانا ہے, آپ نے ریسٹورنٹ جانا ہے, آپ نے کہیں اور جم میں جانا ہے, یوتھ ہے ظاہر ہو جائے گا, لیکن تم جاؤ اس کے ساتھ جو مولا علی کا چاہنے والا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے ایک اور مثال میں دے دوں کہ جاؤ اس کے ساتھ. ایک صاحب نے مجھے اور کہا تھا کہ بیٹا مجھے تم ان دوستوں کے ساتھ نظر آؤ جو مجھے سینٹر میں نظر آتے ہیں. یہ اصول دے دیجیے. یہاں پر سب مولا کے چاہنے والے ہیں, اور جتنے یہاں تشریف فرمائے آگے اور جو ماشاءاللہ مولا کے نام پر بہت زیادہ بڑھ کے بول بھی رہے ہوتے ہیں, میں ان کی جانب سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ مولا کی ولایت پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ مولائی ہوں تو کوئی کم مولائی ہے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی واہ واہ کہہ کر اور داد دے کر اپنی ولایت کا اظہار کر رہا ہو، کوئی کو اور کمیونٹی میں خدمت کر کے اپنی ولایت مولا علی علیہ السلام کے لیے جو اس کا اظہار کر رہا ہو، کوئی دسترخوان بچھا کر اظہار کر رہا ہو، کوئی چائے بنا کر اظہار کر رہا ہو، کوئی ماتم کر کے کر رہا ہو، کوئی مدرسے میں والنٹری کر کے کر رہا ہو، تو سبھی مولائی ہیں۔ مولائیت پر کاپی رائٹ نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہے، تو آپ بھی اتنے ہی ہمارے دل سے قریب ہے جتنے سب ہیں۔ ہاں باقی ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اگر کبھی ایک دو دفعہ ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس سے اپنا دل ہلکا نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار لوگ میری بات سنیں نہ سنیں لیکن مجھے برا تو نہ کہیں، کم از کم اتنا کرتے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک موسیٰ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ لوگ تو مجھے بھی برا کہتے ہیں، تو تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے ادھر ادھر کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ دل پر نہ لیں، آئیں ہمت سے آئیں، حوصلے سے آئیں، آپ میرے دل سے قریب ہے بہت۔ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک معجزہ سناؤں آپ کو، وہ زندہ معجزہ جس میں خود آپ اس معجزے کا حصہ ہیں۔ انسان جو ہے نا روتا کس پر ہے؟ انسان روتا اس پر ہے کہ معمولاً اس پر انسان روتا ہے کہ جسے انسان نے دیکھا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کسی کے ماں باپ اس کے ساتھ کی زندگی گزری ہے، ظاہر ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو یقیناً اس کا دل مغموم ہوگا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا، بچہ 2 مہینے کا تھا، 1 مہینے کا تھا، اب بعد میں اسے اس کے ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں بتلائیے، شاید افسردہ تو ہوگا لیکن اتنا روتا نہیں ہے، بلکہ اگر اسے اس کے چچا نے پالا ہے، اس کی خالہ نے پالا ہے، جب چچا کا انتقال ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارے باپ کے انتقال کی بات پہ تو اتنا نہیں روتے جتنا چچا پہ رو رہے ہو۔ کہ بھائی ہم کیا بتائیں، باپ کو تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، یہ تو باپ تو ہمارے یہی تھے، ماں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہماری تو خالہ نہیں ہمیں پالا ہے، تو ہم تو انہیں پہ روئیں گے۔ ہم میں سے کسی نے علی کو دیکھا نہیں ہے بتائے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ باپ سے بڑھ کے کوئی جا رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے نہیں ذکر علی کا۔ انسان روتا اس پر ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی داستان سنا رہے ہو جو غمگین ہو اور اس میں کچھ غیر متوقع بات ہو، اچانک سے کوئی ایسی بات آئے، آپ کا دل پسیج گیا اور آپ رونے لگے۔ مصائب میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کے لیے غیر متوقع ہے؟ نہیں۔ ابھی میں پڑھوں گا، آپ کو پتا ہے کہ علی کے سر پر ضربت لگی، سر شکافتہ ہو گیا، خون بہنے لگا، علی کی بیٹیاں دیکھ کر رو رہی تھیں، یہ سب وہی ہے نا۔ یہ ہے ذکر حسین اور ذکر علی کا معجزہ۔ عزیزوں آج آخری رات آ گئی علی کی۔ میں نے کہا کہ جب طبیب نے یہ کہا تھا کہ کچھ دودھ پلایا جائے تو افاقہ ہوگا، تو کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ کا جام لیے کھڑے تھے کہ آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے پاس آئے۔ لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ علی ابن ابی طالب کے لیے بہت سخت تھی۔ کل ایک وصیت سنائی تھی کہ تمام اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا اے حسین بتلاؤ یہ کون ہے؟ کہ میرا بھائی ہے۔ عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہ میرا مولا ہے۔ بس زندگی گزر گئی عباس کی، مولا ہی کہتے رہے، آقا ہی کہتے رہے۔ یہ اس وقت کیفیت کھلی کہ جب عباس کربلا میں فرات کے قریب تڑپ رہا تھا، عباس کا لاشا، حسین پہنچے تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حسین پہنچے اور عباس احترام میں کھڑے نہ ہو پائے۔ تو مقتل مکرم میں کہ جیسے عباس اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چاہتے تھے کہ میں احترام میں حسین پہ اٹھوں، لیکن حسین نے خود عباس کا سر لے کر گود میں لیا اور کہا عباس زندگی گزر گئی، تم نے مولا کہا، آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکارو عباس۔ عزیزوں آج علی کے گھر میں قیامت کی رات ہے۔ جنازوں کی رونق تو بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو وہ جو بی بی زینب سے وصیت کی وہ تو سناتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر حسین کو بلایا، حسین کو قریب بلا کر کچھ ایسا کہا۔ دیکھو مجھے ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ طولانی مسائل پر انشاءاللہ اعمال کے دوران بھی مسائل پڑھوں گا، وہاں پر انشاءاللہ کچھ پورا کر لیں گے، لیکن یہاں پر جو حق ہے کہ سیدہ کونین راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ میں اگر چشم تصور سے سوچوں تو علی بار بار ذکر بھی کرتے ہوں گے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، بیٹیوں کے سامنے، اولاد کے سامنے،
مجھے کسی مومن نے کہا کہ علی کی شہادت تو پڑھی جاتی ہے، علی کی غربت بھی ایک دفعہ اشارہ کر دیجئے گا۔ علی کی غربت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں زہرا کو دفن کرنا پڑے۔ آپ اتنے مومنین تشریف فرمائیں، یہاں پر اتنے جنازے ہوئے ہیں، کیا کبھی بھی کوئی رات میں دفن کرنے گیا ہے رات کی تاریکی میں کسی مومن کو؟ نہیں، دن کے اجالے میں جا کے دفن کرتے ہیں نا۔ یہ زہرا کتنی غربت کے عالم میں گیا، علی کتنے غریب تھے کہ رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ جنازہ دینے والا تھا علی، لیکن جنازہ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو قبر زہرا سے ہاتھ برآمد ہوئے تھے کہ اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو، اور اس وقت علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت تو چھین لی گئی، لیکن خود زہرا سے پوچھئے گا کہ کیا ہوا۔ حسین کو قریب بلایا اور حسین کو بھی ایک وصیت کی۔ غازی کو وصیت کی تھی نا، ایک حسین کو وصیت کی۔ حسین کو کیا وصیت کی؟ حسین سے بہنوں نے پوچھا، بھائیوں نے پوچھا، حسین زارو قطع روتے جاتے تھے لیکن بتلا نہیں پاتے تھے کہ کیا وصیت کی۔ کبھی ہوتا ہے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن حیا مانے آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے، یا علی کہہ کر اگر کوئی رونے جیسی شکل بھی بنا لے تو حسین اسے قبول فرمائیں گے۔ یہ وصیت اس وقت کھلی کہ جب کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے آئے، کہا بہن ذرا شانوں سے ردا دو۔ آج شب 21 رمضان علی نے کہا تھا اے حسین زینب کے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی، میں موجود نہ ہوں گا میری نیابت میں، زینب کے بازو کا بوسہ لینا۔ حسین نے علی کے نیابت میں زینب کے بازو کو چوما، بی بی آگے بڑھی حسین کے گلے کو چوما، کہ ماں نے کہا تھا شیور کا خنجر چلے۔ اور میں نے عرض کیا جنازے پر کتنے ہی بیٹے رو جائیں لیکن جو رونق ہوتی ہے وہ بیٹیوں سے ہوتی ہے، یہ جانتے ہو نا۔ تو جب بیٹیاں گریا کرتی ہیں، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم لپٹ گئی، علی بن ابی طالب کا وقت آخر تھا، مجھے بار بار یاد آتا ہے ایک معصوم بچی جو باپ کے لاشے سے لپٹی تھی۔ یہاں کوفہ میں بھی زینب لپٹی تھی تو حسن نے جدا کیا، کلثوم کو حسین نے جدا کیا، وہاں سکینہ کو شیور نے جدا کیا۔ یہ تصور بھی مارے ڈالتا ہے۔ ارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا زینب کو کوئی تماچے مارے گئے ہو، لیکن حسین کی بیٹی کو اتنے تماچے مارے گئے، رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ غازی کو وصیت کی، اب باز ذرا زینب مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر۔ پھر کوفے والوں سے کہا ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ایک وصیت کی اور فرمایا، اس لیے کہ مولا علی بی بی زینب کو میں نے علماء سے، جو بزرگ علماء سے سنا ہے، گھنٹوں اپنے صحن کے دالان میں چلایا کرتے تھے، بار بار چلایا کرتے تھے۔ اور بی بی جب یہ فرماتی تھی کہ بابا اب قدم دکھ گئے بابا، کہ نہیں بیٹی یہ ایک تمرین ہے، یہ سفر تجھے طے کرنا ہے، کئی میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔ اور اس وقت بی بی زینب یہ پوچھتی تھی کہ بابا، کیونکہ مولا علی نے کہا تھا کہ ایسا سخت دربار ہوگا جہاں شراب پینے والے ہوں گے، جہاں آوازیں کسنے والے ہوں گے، وہاں جانا ہوگا بیٹی، لیکن صبر کرنا باپ کی خاطر، نانا رسول اللہ کے دین کی خاطر صبر کرنا۔ تو وہاں بی بی نے پوچھا تھا بابا آپ تو سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، جب اتنا سخت وقت ہوگا تو آئیں گے میری مدد کے لیے؟ علی نے شب 21 وعدہ کیا تھا کہ زینب گھبرانا نہیں، جب سخت وقت آ جائے تو خود تیرا بابا تیری مدد میں آئے گا۔ کہاں ہے شب 21 کو رونے والے؟ بس جب بی بی زینب شام کی 7 منزلوں سے گزری، کوئی بی بی کو دیکھ کر ماتم کروں تالیاں بجا رہا تھا، کوئی سیٹیاں کہہ رہا تھا، کوئی علی کی بیٹی پر آوازیں کس رہا تھا۔ زینب چلتے چلتے بیٹھ گئی، سجاد جگہ وہ بھی اپنا آخری منزل رہ گئی۔ کہا بیٹا 21 رمضان بابا نے کہا تھا میں آؤں گا مدد کے لیے، یہ کہہ کر زینب اٹھی، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔
اللہ اکبر. ابھی رک جانا, مجھے تابوت کے لیے جملہ کہنا ہے. کیا قیامت کا سما ہے, خدا کسی غم میں نہ رلایا, شب قدر بھی ہے. خدا علی کے صدقے میں حاجات پوری کرے, نجف تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے. اے پروردگار قیامت میں مجھے علی کی جوتیوں کا صدقہ عطا فرما دے. وقت آخر آ گیا, علی کی بیٹیاں لپٹی ہوئی ہیں, حسن اور حسین ساتھ میں ہیں, 14 برس کے غازی موجود ہیں. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بیٹا حسن, بیٹا حسین, بس گریے کو تھام لو. وہ دیکھو نانا رسول اللہ لینے آ گئے, وہ دیکھو تمہاری ماں فاطمہ زہرا علی کو لینے آ گئی. ایک میں نے جملہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ علی ابن ابی طالب کی سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگی. اب بس قریب تھا کہ علی دنیا قریب تھا کہ علی عزیزوں میں اس لیے میرے ہاتھ پیر وجود میرا کانپ رہا ہے. تو اگلا جملہ علی ابن ابی طالب نے کہا تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ مجھے لینے کے لیے آ گئی, اور علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزوں علی کا جنازہ تھا, غسل دیا حسن نے, کفن دیا حسین نے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. کسی امام کا جنازہ 3 دن تک میں گورو کفن نہیں رہا سوائے علی کے بیٹے حسین کے لاشے کے. گھر کے اندر ہی غسل و کفن ہوا. علی ابن ابی طالب کو غسل و کفن کوئی آسان منزل ہے کیا؟ کربلا میں ایک مظلوم تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق تھا, لیکن یہاں جو غسل و کفن ہو رہا تھا بیٹیوں کے سامنے تھا, اس لیے کہ آپ نے بیت علی کی زیارت کی ہے نا, وہی بیت علی کے اندر ہی مولا کو غسل و کفن دیا گیا. مجھے بار بار بس یاد آ جاتا ہے سکینہ نے غسل و کفن کیا ہوتا, باپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں تھا وہاں, تو کہتی تھی بابا لاشا کہاں ہے آپ کا, مجھے نظر نہیں آ رہا بابا آپ کا لاشا. تو ایک بیسر کے لاشے سے آواز آتی تھی الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری سکینہ یہاں آجا, یہاں آجا حسین کے لاشے پر. بس وہاں بی بی زینب نے دیکھا, بی بی ام کلثوم نے دیکھا, علی کے جنازے کو غسل و کفن دے کر تیار کیا. میں تابوت کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, علی کا تابوت چلا رات میں, علی کو رات ہی میں دفن کیا گیا, اس لیے کہ خوارج نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلے علی کی قبر کہاں ہے تو ہم لاشا نکال کر علی کے لاشے کے ٹکڑے کر کر علی کے لاشے کی بے حرمتی کریں گے. یہ ہے پنجتن کا مقدر عزیزوں. پنجتن کے جنازوں پر ہر باری قیامت ہے. رسول اللہ کے جنازے پر چند لوگ تھے, زہرا کا جنازہ تو تھا ہی رات کے اندھیرے میں, حسن کا جنازہ تیروں کی بارش تھی, اور حسین کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا ہی نہیں تھا. علی کا جنازہ رات میں چلا, چند مخصوص اصحاب تھے. جس درخت کے پاس سے گزرتا تھا, مسجد حنانہ یاد ہے نجف میں, جھک کر سلام کرتا تھا ادھر, السلام علیکہ یا امیر المومنین. جس دیوار کے پاس سے گزرا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. روایت میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اترے تھے اپنے استاد کا لاشا اٹھانے کے لیے. ایک طرف سے جبرائیل نے اٹھایا, ایک طرف سے میکائیل نے اٹھایا, دونوں پشتے حسن اور حسین نے اٹھایا. یہ جنازہ شان سے چل رہا تھا, ہر طرف سے صدا تھی, لا قد قتل امیر المومنین, السلام علیکہ یا امیر المومنین. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے جبرائیل اور میکائیل, تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو, لیکن کربلا میں کاش آنا. ایک لاشا رکھا ہے, بیٹا ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. علی کا تابوت, تابوت لے آؤ علی کا. علی کا تابوت تو اٹھ گیا, حسین کا تابوت اٹھانے والا کون؟ تابوت علی آ رہا ہے, وہ تابوت جو حسن و حسین نے اٹھایا, جس سے لپٹ کر بی بی زینب نے کہا بابا زینب یتیم ہو گئی. آج سوچنا, زینب کی یتیمی کا تابوت ہے, غازی کی یتیمی کا تابوت ہے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے, نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک
ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے اور عباس ذرا زینب مضطرس سے خبردار عباس ذرا زینب مضطرس سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں حشر قیامت کے اثر سے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی